اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے الذین، اور وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل اندھیرے میں بھی والنہار اور دن کی روشنی میں بھی، صبح و شام جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا سرًا چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایسے اخراجات کے سلسلے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا کچھ لوگوں کے اوپر ایسا فضل ہے کہ ان لوگوں کی نسبت سے کئی گھروں کے چولہے روشن ہیں، کئی گھروں کے چولہے جل رہے ہیں، کئی گھروں کا نظام، کئی لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں کے سلسلے ان میں بڑی آسانی پیدا ہوئی ہے کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ لیکن وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں سرًا، وہ چھپا کے خرچ کرتے ہیں، کسی دوسرے بندے کو بھنک تک نہیں لگنے دیتے کہ یہ انہیں دے کون جاتا ہے، وہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ ساتھ ارشاد فرمایا وعلانیۃً، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے ان کے اخراجات کا۔ ہمیں بعض دفعہ یہ بات لگتی ہے کہ یار اگر اعلان کر دیا مولوی صاحب نے یا کسی بندے نے بتا دیا ہے کہ مجھے تو فلاں بندہ جو ہے اس نے تعاون کر دیا ہے تو اس سے ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اعلان سے اجر ضائع نہیں ہوتا۔ میرے اللہ کا حکم ہے کہ چھپا کے بھی خرچ کریں اور اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کریں۔ چھپا کے خرچ کریں تاکہ دل کے اندر یہ تکبر اور غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے خرچ کیا ہے تو اب یہ ہو جائے گا، تاکہ وہ دل کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب کسی کو نہیں پتا تو دل پھر اس بات پہ مطمئن ہوگا کہ کسی کو نہیں پتا، میں نے جس کے لیے خرچ کیا ہے اسے تو علم ہے نا، جس اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے میرا اللہ تو جانتا ہے نا۔ تو بس پوشیدہ خرچ کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر اعلان ہو رہا ہے، اعلانیہ خرچ کر رہا ہے تو اعلانیہ خرچ بھی اسی کی رضا کے لیے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کرے کہ میں خرچ کر رہا ہوں اور یہ اعلانیہ خرچ کر رہا ہوں، تاکہ جو دیکھے اور ممکن ہے اس کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے کہ میرے بھی چند پیسے جو ہیں وہ اس جگہ پہ لگ جانے چاہیے تاکہ میرے لیے بھی یہ ہمیشہ کا اجر بن جائے اور یہ میرے لیے بھی ہمیشہ کا ثواب بن جائے۔ اس وجہ سے ایسی صورتحال نہیں ہوتی کہ بعض دفعہ اعلانیہ دینے میں کوئی اجر ضائع نہیں ہوتا۔ ہاں، اجر اس لیے ضائع ہو جاتا ہے کہ جب نیتیں خراب ہو جائیں، جب نیتیں بگڑ جائیں، جب نیت اللہ کی رضا کے لیے نہ رہے تو پھر اجر ثواب خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کے ثواب کا دار و مدار سارے کا سارا فرمایا بندے کی نیت کے ساتھ ہے۔ جس کی جتنی اچھی اور پیاری نیت ہے فرمایا وہ اتنا بڑا اجر اور ثواب پائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا فَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے اجرہم، ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے دربار میں۔ بعض دفعہ کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک فریق جو ہے نا اسے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اسے تھوڑا سا خوف ہو رہا ہوتا ہے، یار ممکن ہے کہ یہ بندہ اگلا جو ہے یہ پیمنٹ دے یا نہ دے، یہ اگلا بندہ جو ہے یہ بدلے میں جو چیز اس نے دینی ہے یا نہ دے۔ درمیان میں کوئی تیسرا بندہ ہو اور تیسرا بندہ بیٹھ کے بات کرے کہ قاری صاحب کوئی گل نہیں، تسی پیسے میرے ذمہ آئے، یا بھائی جی کوئی بات نہیں ہے آپ کام کریں، اگر یہ بندہ ادھر ادھر ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو جب کوئی ایسا بندہ درمیان میں آ جائے جس پہ ہلکا اعتماد ہو، وہ کہہ دے کہ جی میں ذمہ دار ہوں کوئی بات نہیں آپ کر لیں، تو پھر اگلے بندے پہ اگر تھوڑا سا شک بھی ہونا تو وہ جو ذمہ داری قبول کرتا ہے نا، پھر بندہ اس کے بیہاف پہ سودا کر لیتا ہے، اس کے بیہاف پہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ تو وہ جو بڑے بڑے کام کر لیتا ہے اس بندے کے بیہاف پہ، اس بندے کے اعتماد پہ، تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو کچھ تم نے خرچ کرنا ہے نا، فرمایا اس بات کا بھی اطمینان رکھ لو کہ تمہارا اجر پھر تمہارے رب کے دربار میں ہے۔ اپنے اللہ پہ اعتماد کریں اور اللہ پہ اعتماد کر کے خرچ کریں، فرمایا وہ اللہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ تمہارا اجر تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس اجر کا فرمایا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ فلا خوف علیہم،
ایسے لوگوں پر جو خرچ کرتے ہیں، فرمایا میرا اللہ ان کے دلوں سے خوف نکال دیتا ہے، ان کے دلوں کے اندر پھر ڈر نہیں رہتا، چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے چھوٹے دکھ پرابلم جو ہیں، فرمایا میرا اللہ ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور فرمایا ایک قیامت کا دن بھی آ رہا ہے جو بڑا غموں سے بھرا ہوا دن ہے، جو بڑا افراتفری کا دن ہے، جو بڑا نفسا نفسی کا دن ہے، تو فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ اس روز غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ خوف کا تعلق مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی کا خوف ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے دل سے نکال دیا جاتا ہے، اور غم فرمایا قبر و حشر کا غم ہے، آخرت کا غم ہے، جسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کا غم جو ہے اسے بھی نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ نصیب ہوا ہے، میرا اللہ ہمیں اس میں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرا اللہ آپ تمام بھائیوں کے رزق حلال میں کثرت اور برکت پیدا فرمائے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود کو، لا یقومون، فرمایا وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، الا، مگر یہ کہ، کما، جیسا کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، جسے ہوا باختہ کر دیا گیا ہو، جسے پاگل اور دیوانہ کر دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر، گویا میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک عظیم سعادت ہے جو بندے کو نصیب ہوگی کہ بندہ اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اگلے جہاں میں، حشر کے میدان میں بندے نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور یقیناً بندے کی اپنے اللہ کے حضور حاضری یہ بڑی سعادت والی ہے۔ لیکن فرمایا وہ بندہ جو دنیا کی زندگی میں سود کھاتا ہے وہ اپنے اللہ کے حضور کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ لوگ، قالو، وہ کہتے ہیں، کہ انما البیع، کہ یہ تجارتیں بھی، مثل الربا، یہ بھی تو سود ہی کی مانند ہیں، جیسے سود سے نفع ہو رہا ہے ایسے تجارت سے بھی نفع ہو رہا ہے۔ تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ حلال فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو، وَحَرَّمَ، اور حرام ٹھہرایا ہے میرے اللہ نے، الربا، سود کو۔ تو گویا سود سے بچنا ہے اور تجارت کو اپنا لینا ہے۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، فَمَن جَاءَهُ، پس جس بندے کے پاس آ پہنچے، موعظۃ، یہ نصیحت، من ربہ، اس کے رب کے دربار سے، فانتہا، پس ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ رک جائے، اور وہ بندہ جو اللہ کی نصیحت کے آ جانے کے بعد رک جائے، فرما برداری کو اپنا لے، فرمایا فَلَہُ، پس اس بندے کے لیے ہے، ما سلف، جو کچھ پہلے گزر چکا ہے، گویا سابقہ جتنے گناہ جو لا علمی کی وجہ سے بندے سے ہو گئے ہیں، اب جب اللہ کے احکام بندے نے سن لیے، بندے نے جان لیے، تو فرمایا بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رک جائے، اور جو بندہ رک گیا تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پیچھے جو کچھ ہو گیا ہے نا، اللہ اپنے فضل اور مہربانی سے اس بندے کو معاف فرمانے والا ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُ، اور وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو روک لیا، جو شیطان کے چکر سے بچ گیا، جس نے رب رحمان کی بات کو مان لیا، اللہ کے احکام کو مان لیا، فرمایا وَأَمْرُهُ، تو پس اس بندے کا معاملہ، الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہے۔
اللہ یقیناً جس کا معاملہ پھر اس کے دربار میں پہنچا ہے وہ اسے معاف فرمانے والا ہے، اس پر فضل فرمانے والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَمَنْ عَادَ، اور وہ بندہ جو پھر لوٹ آیا، جس نے نصیحت سنی ہے، جس نے وصیت سنی ہے، جس نے حق بات کو سنا ہے، لیکن حق کو سننے کے بعد پھر باطل کی طرف چل پڑا ہے، رب کی بات سننے کے بعد پھر شیطان کے راستے پہ چل پڑا ہے، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَادَ، اور وہ بندہ جو پھر لوٹ آیا اسی بے حیائی اور برائی کی طرف، فرمایا فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ ہے اصحاب النار، فرمایا جو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، جو جہنمی ہے، ہم فیہا، اور یہ بندہ اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ پھر رہنے والا ہے۔ وہ بندہ جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جس نے کفر کیا اللہ کے احکام کا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے احکام کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم بننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ فرما برداری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے ہمیشہ بچنے کی سعادت دے۔